أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى۔ امام ابو داود نے حضرت عمرو بن شعیب سے ان کے والد سے اور پھر شعیب کے دادا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب کہ وہ 7 سال کے ہوں، اور ان کو نماز میں سستی برتنے پر، نماز نہ پڑھنے پر مارو جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے باہمی بستر بھی ایک دوسرے سے الگ الگ کر دو۔ ایک دوسری روایت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام طبرانی نے اس کو نقل کیا کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ اپنے بچوں کو 3 بنیادی باتیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب آل بیتہ، اور اپنے نبی سے منسوب لوگوں کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت، فإن حملۃ القرآن، اس لیے کہ قرآن پاک والے، فی ظل عرش اللہ، یوم لا ظل الا ظلہ مع الانبیاء، کہ یہ قرآن پاک کو یاد کرنے والے، کثرت سے پڑھنے والے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اور یہ عرش کے سایہ میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور نیک لوگوں کے واقعات اور شریعت کے احکامات کی تعلیم دینی چاہیے۔ بظاہر ان ساری کی ساری ارشادات سے مقصود یہ ہے کہ بچہ نوعمر ہی میں، اپنی نوعمری ہی سے شریعت کے احکامات کو سیکھ لے، تاکہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے اس کا ایمان کامل ہو، مضبوط ہو، عقیدہ راسخ ہو، اور ان ساری کیفیات میں سرشار ہو کر وہ پلے بڑھے، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو بے دین اور الحاد کے رستے پر، بے دینی کے رستے پر، الحاد کے رستے پر دجل و فریب اور اہل ضلال و گمراہی کے پراپیگنڈا سے متاثر نہ ہو۔ لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو وہ ماحول دیں جو اللہ کی منشا کے موافق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق ہو، اللہ والوں کی محبت اس کے دل میں ہو، دین پر چلنے کا جذبہ اس کے دل میں ہو، انبیاء سابقین کے واقعات اور ان کے قصص اور ان کی مبارک زندگی اس کے سامنے ہو۔ یہ ابتدا سے ہی والدین کی ذمہ داری ہے۔ کہیں اس کو تعلیم دی جا رہی کہ اپنے بچے کا نام سابقہ انبیاء کے ناموں پر رکھو، اور باپ جو اپنے بچے کو اچھا تحفہ دے سکتا ہے اس کا اچھا نام اور پھر اس کی اچھی تربیت ہے۔ ایسے ہی کہیں اس کے کان میں شہادت کے کلمات اذان اور اقامت کی صورت میں کہے جا رہے ہیں، تاکہ بچے کی ابتدا سے ہی اس کی تربیت ایمانی ماحول میں ہو، اس کی روح سرشار ہو ایمان کے کلمات سے، تاکہ وہ حدیث کہ كُلُّ مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور جب والدین فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین ہی اس کو ایسا ماحول دیتے ہیں
کہ بچہ کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی نصرانی بن جاتا ہے، کبھی مجوسی بن جاتا ہے، کبھی کسی بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی فکری تربیت ویسے نہیں ہوئی ہوتی جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے کہ عملی طور پر ہم سب اپنے اولاد کو اپنے لیے مستقبل کا سرمایہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے اعتبار سے ہماری سستی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث شریف سے اور آج کی جو بحث مذاکرہ ہے، اس سے یہ طے ہوا کہ بچے جب 7 سال کی عمر میں ہوں، اسی سے ان کو وہ ماحول دیا جائے اور اس پر ان کو تنبیہ کی جائے، اور 10 سال کی صورت میں تو ان کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ نماز کا عادی بنایا جائے۔ اگرچہ 15 سال سے پہلے وہ احکامات شریعت کے پابند نہیں، لیکن وقت آنے سے پہلے ہی تیار رکھا جائے کہ جیسے ہی وقت آئے نماز کی فرضیت ان پر ہو اور وہ نماز کے اس وقت تک خوگر ہو چکے ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے دل کی جتنی جائز حاجات ہیں اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو پورا اور قبول و منظور فرمائے۔ مبارک رات گزری، مبارک دن جمعہ کی صورت میں شروع ہو چکا۔ اللہ اس دن کی اور اس مبارک رات کے مبارک اعمال کی برکت سے، اور مسلمانوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی برکت سے اللہ ہر مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے ہر مسلمان اور پاکستان میں بسنے والے ہر چھوٹے بڑے کی عزت محفوظ رکھے، جان محفوظ رکھے۔ اس ملک کی بد امنی کو اللہ امن میں بدل دے، ہماری بے چینی کو چین میں بدل دے، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔